حضرت داؤد علیہ السلام کی وصال کے بعد سلطنت اور نبوت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ کم عمری کے باوجود اللہ نے انہیں غیر معمولی حکمت، علم اور عدل سے نوازا تھا۔ جب وہ تخت پر جلوہ افروز ہوتے تو منظر ایسا ہوتا کہ انسانوں اور جنات کی قطاریں ان کے حکم کے انتظار میں کھڑی ہوتی۔ پرندے اپنے پروں کو سایہ بنا کر دربار پر جھک جاتے اور دربانوں کے درمیان سکوت چھا جاتا۔ ہر صبح ایک باقاعدہ معائنہ ہوتا جس میں لشکر کے دستے پیشی کرتے۔ ایک مرتبہ دربار سجا ہوا تھا، لوگ اپنی اپنی قطاروں میں کھڑے تھے، پرندے اوپر فضا میں دائرے بنا رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ لشکر کی حاضری لی جائے۔ انسانوں اور جنات کی قطاریں دیکھنے کے بعد پرندوں کا معائنہ کیا گیا تو ایک پرندہ غائب پایا گیا، وہ ہدہد تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی غیر موجودگی کی کوئی معقول وجہ نہ ہوئی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ رعب و جلال کا لمحہ تھا۔ لشکر کے سپاہی پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور فضا پر سناٹا چھا گیا۔ کچھ دیر بعد ہدہد حاضر ہوا، اس کے پروں پر مٹی کے ذرے لگے ہوئے تھے اور وہ تیز سانس لے رہا تھا۔ وہ قریب آ کر جھک گیا اور عرض کیا کہ میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظریں اس پر جمی رہیں۔ ہدہد نے بتایا کہ میں ایک ایسی سرزمین سے گزر کر آیا ہوں جہاں کے لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے بلکہ سورج کے آگے جھک جاتے ہیں۔ وہاں ایک عورت ان پر حکمران ہے جسے سب کچھ دیا گیا ہے، لیکن اس کی قوم گمراہی میں مبتلا ہے۔ دربار میں خسر پھسر شروع ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس بات کی مزید تحقیق کی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے دوسرے مناظر بھی حیران کن تھے۔ ان کے سامنے روزانہ جنات حاضر ہوتے، وہ ان سے محلات کی تعمیر کا کام لیتے، بعض سے سمندر کی گہرائیوں سے موتی اور قیمتی دھاتیں نکلواتے، بعض کو قید خانوں میں ڈال دیتے جو نافرمانی کی جرت کرتے۔ ان کے حکم سے بڑے بڑے قلعے اور بلند و بالا عمارتیں تیار ہوتی۔ جنات کی قطاروں کو دیکھ کر لوگ لرز جاتے کہ یہ وہ مخلوق ہے جسے عام انسان دیکھنے سے قاصر ہے، لیکن وہ سب سلیمان کے حکم کے تابع ہیں۔ ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر چلتی تھی۔ صبح کے وقت وہ اپنے تخت پر بیٹھتے، حکم دیتے اور ہوا تخت کو اٹھا لیتی۔ لشکر کے دستے ساتھ ساتھ چلتے، پرندے اوپر سایہ کرتے اور یہ قافلہ پلک جھپکتے میں 1 مہینے کا سفر طے کر لیتا۔ شام کو واپسی بھی ایسے ہی ہوتی۔ تخت پر بیٹھے نبی اور بادشاہ کو دیکھ کر ہر ایک پر رعب طاری ہو جاتا۔ ان کا یہ معجزہ زمین و آسمان کے درمیان اللہ کی قدرت کی نشانی بن گیا تھا۔ ان کے دربار میں ایسے فیصلے بھی ہوتے جنہیں سن کر لوگوں کے دل دہل جاتے۔ ایک دن 2 عورتیں ایک بچے کے ساتھ حاضر ہوئیں۔ دونوں کہتی تھیں کہ یہ بچہ میرا ہے، کوئی گواہ نہیں تھا اور معاملہ الجھ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ سنتے ہی ایک عورت خاموش رہی جبکہ دوسری عورت کی چیخ نکل گئی۔ اس نے کہا کہ بچے کو زندہ سلامت اسے دے دیجئے، میں اپنا حق چھوڑتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہی اصل ماں ہے اور بچہ اسے دے دیا جائے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب حیران رہ گئے کہ کس حکمت سے ایک لمحے میں اصل حقیقت واضح ہو گئی۔ دربار کے علاوہ روزمرہ کے مناظر بھی غیر معمولی تھے۔ کبھی جنات کان کنی میں مصروف دکھائی دیتے، زمین کھودتے اور خزانے نکالتے، کبھی وہ تانبے کو پگھلا کر بڑے بڑے برتن تیار کرتے، کبھی محلات کی بنیادیں اٹھاتے۔ یہ سب کام وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سر انجام دیتے تھے۔ ان کے درمیان سخت پہرے دار مقرر ہوتے جو نافرمانوں کو فوراً بیڑیاں ڈال دیتے۔ ان کے قلعے کے اطراف میں دھوئیں اور آگ کے شعلے اٹھتے جہاں نافرمان جنات کو قید کیا جاتا۔ یہ منظر دیکھنے والوں کو لرزا دیتا کہ وہ مخلوق جو انسانوں کے لیے ناقابل گرفت ہے، ایک نبی کے اشارے پر زنجیروں میں جکڑی جاتی ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک خاص محل تیار کیا جائے۔ جنات نے ایسا فرش بنایا جو شیشے کی طرح شفاف تھا۔ جب اس پر پانی بہایا گیا تو وہ دریا کی سطح کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ جو کوئی اس پر چلتا اسے لگتا کہ پانی ہے۔ ایک عورت جب وہاں سے گزری تو اس نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے تاکہ بھیگ نہ جائے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا فرش تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ اور زیادہ حیران ہوئے کہ اللہ نے کس طرح سے اپنے نبی کو ایسی سنتوں کا علم دیا ہے جس تک کسی انسان کی رسائی نہ تھی۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں پرندے بھی تھے، ہر پرندے کی ڈیوٹی مقرر تھی۔ کبوتر خبریں لاتے، شاہین پہرے دیتے، بگلے پانی کی سمت بتاتے۔ جب لشکر حرکت کرتا تو یہ سب منظم انداز میں چلتے۔ ایک دن جب لشکر میدان میں نکلا تو پرندوں نے اپنے پروں کو اتنے ہم آہنگ انداز میں پھیلایا کہ زمین پر سایہ چھا گیا۔ فوج کے سپاہی حیرت سے اوپر دیکھتے رہ گئے کہ یہ سب کیسے نظم میں ہے۔ یہ منظر ایسا تھا کہ دل دہل جاتے اور ہر شخص اللہ کی قدرت کی عظمت کا اقرار کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایسے واقعات بھی پیش آتے جہاں جنات اور انسان مل کر بڑے بڑے منصوبے بناتے۔ کوئی سمندر کے اندر اتر کر قیمتی موتیوں کے ڈھیر نکالتا، کوئی پہاڑوں کو کاٹ کر محلات تیار کرتا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ ہوا کے جھونکے کے ساتھ ساتھ ہزاروں افراد کے قدموں کی دھمک سنائی دیتی اور تخت پر بیٹھے بادشاہ کے چہرے پر سکون کی لہریں دوڑ جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا روب ایسا تھا کہ ان کے سامنے بڑے بڑے حکمران بھی کانپتے۔ جب کوئی دربار میں پیش ہوتا تو پہلے وہ لمحہ آتا جب درباری اعلان کرتے، پھر جنات کے پہرے دار راستہ کھولتے اور پھر تخت کے سامنے لے کر جایا جاتا۔ تخت بلند تھا، اس کے ارد گرد ستون تھے جن پر سونے اور چاندی کی کاریگری کی گئی تھی۔ سامنے سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوتے، ان کے پہلو میں معتمدین اور ارد گرد قطاروں میں کھڑے سپاہی۔ اس منظر کو دیکھ کر ہر دل کانپ جاتا۔ یہ وہ عالم تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا۔ وہ ایک نبی بھی تھے اور ایک عظیم بادشاہ بھی۔ ان کے دربار کے فیصلے، ان کے معجزات، ان کا روب اور ان کی سلطنت کے مظاہر، سب کچھ اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا دائرہ زمین و آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کے دربار کی ہیبت ایسی تھی کہ انسان اور جنات ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے اور حکم کے منتظر رہتے۔ صبح ہوتے ہی درباری دربار کی تیاری کرتے، تخت کے ارد گرد جنات پہرا دیتے، انسانوں کے دستے قطاریں باندھتے اور پرندے فضا میں اڑ کر سایہ پھیلاتے۔ دربار میں ایک سکوت سا طاری ہوتا جسے صرف قدموں کی دھمک یا پروں کی سرسراہٹ توڑتی۔ اس دن کا آغاز بھی اسی جلال و ہیبت کے ساتھ ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ ایک درباری نے آگے جھک کر اطلاع دی کہ سمندر کے قریب سے کچھ قیمتی خزانے ملے ہیں۔ جنات نے اپنی قوت سے گہرے پانیوں کو چیر کر موتیوں اور نایاب جواہرات کے ڈھیر نکالے ہیں۔ حکم دیا گیا کہ وہ سب دربار میں پیش کیے جائیں۔ کچھ ہی دیر میں بڑے بڑے صندوق تخت کے سامنے رکھے گئے۔ صندوق کھلنے لگے اور اندر سے ایسے جواہرات جھلکنے لگے جن کی روشنی آنکھوں کو چندھیا دیتی تھی۔ قیمتی پتھروں کی چمک پورے ایوان میں پھیل گئی۔ لوگ دم بخود یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جنات کے لیے سخت احکام تھے، کوئی بھی ان کے حکم سے سرکشی نہیں کر سکتا تھا۔ جو حکم مانتے نہ تھے ان کے لیے بیڑیاں تیار رکھی جاتی۔ قلعے کے اطراف میں ایسے قید خانے موجود تھے جہاں سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا۔ ان قید خانوں سے دھوئیں اور آگ کے شعلے اٹھتے اور جب بھی کوئی وہاں جھانکتا تو قید شدہ جنات کے شور اور چیخوں کی آوازیں آتی۔ یہ منظر دیکھنے والوں پر لرزہ طاری کر دیتا تھا کہ وہ مخلوق جو عام انسانوں کے لیے ناقابل گرفت ہے، نبی کے حکم کے سامنے قید کے زنجیروں میں جکڑی جا رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بڑے بڑے محلات تعمیر ہوتے۔ ایک دن انہوں نے حکم دیا کہ ایسا محل تیار کیا جائے جس کی بنیادیں مضبوط ہوں اور اس کے ستون پہاڑوں کی چٹانوں سے بنائے جائیں۔ جنات پہاڑوں پر چڑھے اور پتھروں کو تراش تراش کر ایسے ستون تیار کیے جو آسمانوں کو چھوتے محسوس ہوتے تھے۔ یہ ستون دربار کے اطراف میں نصب کیے گئے۔ ان ستونوں پر سونے اور چاندی کے نقش و نگاری کی گئی۔ جب سورج کی روشنی ان ستونوں پر پڑتی تو وہ روشنی کی کرنوں کو ہر سمت پھیلا دیتے۔ ایک اور موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ہال تیار کروایا جس کا فرش شیشے کی طرح شفاف تھا۔ جنات نے نہایت باریک کاریگری سے ایسا فرش بنایا کہ اس پر پانی بہایا جائے تو وہ دریا کی سطح کی طرح دکھائی دیتا۔ لوگ جب اس پر چلتے تو انہیں لگتا جیسے پانی پر چل رہے ہوں۔ ایک عورت جب اس حال میں داخل ہوئی تو اسے لگا کہ سامنے پانی ہے۔ اس نے کپڑا سمیٹ لیا تاکہ بھیگ نہ جائے، لیکن حقیقت میں وہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا فرش تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ ایسی صنعت دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ صبح کے وقت وہ تخت پر بیٹھتے اور حکم دیتے کہ آج فلاں سرزمین کی طرف سفر کرنا ہے۔ ہوا اٹھتی، تخت کو اپنے بازوؤں پر اٹھا لیتی اور لشکر کے ساتھ پرواز کرتی۔ ایک لمحے میں مہینوں کا سفر طے ہو جاتا۔
تخت کے ارد گرد پرندے اڑتے، جنات اور انسان اپنے اپنے حصے کے ساتھ ساتھ چلتے۔ زمین پر موجود لوگ جب اوپر دیکھتے تو انہیں لگتا کہ بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے جا رہا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تھا جو ہوا کے دوش پر گزر رہا تھا۔ ایک دن دربار میں ایک جھگڑا پیش ہوا۔ دو عورتیں ایک بچے کے ساتھ آئیں۔ دونوں نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا بچہ ہے، کوئی گواہ نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کو غور سے سنا، معاملہ الجھتا گیا۔ آخر کار آپ نے فرمایا کہ اگر فیصلہ نہیں ہو سکتا تو بہتر ہے کہ بچے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بڑی عمر والی عورت خاموش رہی، لیکن دوسری عورت کی چیخ نکل گئی۔ اس نے کہا کہ بچہ زندہ سلامت اسے دے دیا جائے، میں اپنا حق چھوڑتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ یہی اصل ماں ہے، اور بچے کو اسی کے حوالے کر دیا۔ یہ فیصلہ سنتے ہی درباریوں پر سکتہ طاری ہو گیا کہ سب نے آپ کی حکمت پر حیرت کا اظہار کیا۔ دربار میں کبھی کبھی ایسے فیصلے بھی ہوتے جو لوگوں کو ہلا دیتے۔ ایک بار کچھ لوگ حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے درمیان زمین کا جھگڑا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ زمین میری ہے اور میرے آباء و اجداد کی ملکیت ہے۔ دوسرا شخص کہنے لگا کہ نہیں، یہ زمین میری ہے۔ دونوں کے درمیان سخت کلامی بڑھ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ زمین کے اس حصے کی کھدائی کرو۔ جب کھدائی ہوئی تو نیچے پرانی ہڈیوں کے ڈھیر نکل آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زمین اس شخص کی ہے جس کے اجداد یہاں دفن ہے۔ یوں فیصلہ ہو گیا اور جھگڑا ختم ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں پرندوں کی اپنی الگ حیثیت تھی۔ ہر پرندے کی ڈیوٹی مقرر تھی۔ کبوتر خبریں لاتے، شاہین پہرے دیتے، بگلے پانی کی سمت بتاتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ پرندوں کی قطاریں آسمان پر سایہ کر دیتی اور زمین پر لشکر بغیر دھوپ کے سکون سے چلتا۔ یہ منظر دیکھنے والے حیران رہ جاتے کہ پرندے بھی ایک نبی کے حکم کے تابع ہیں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں حکم دیا کہ جنات ایک عظیم حوض تیار کریں۔ جنات نے بڑے بڑے پتھروں کو تراشا اور ایک وسیع حوض بنایا۔ اس حوض میں پانی بھر دیا گیا اور اس کے کناروں پر ایسے برتن رکھے گئے جو تانبے اور پیتل سے بنے ہوئے تھے۔ یہ برتن اتنے بڑے تھے کہ ان میں بیلوں کی طرح کے جانور بھی پکا لیے جاتے۔ یہ سب کچھ جنات کی محنت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ممکن ہوا۔ یہ وہ دن تھے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا رعب ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ لوگ دور دور سے ان کے دربار میں آتے اور انصاف پاتے۔ ان کے فیصلے تیز، واضح اور ناقابل تردید ہوتے۔ جنات اور انسان سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے اور حکم کے منتظر رہتے۔ تخت پر بیٹھے نبی کی نگاہیں سب پر جمی ہوتی اور ان کے حکم سے زمین و آسمان کے راز کھلتے جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے دنوں میں وہ منظر عام تھا کہ صبح سویرے ان کا تخت فضا میں بلند ہوتا اور ہوا کے دوش پر چلتا۔ لشکر کے دستے منظم انداز میں حرکت کرتے۔ انسان، جنات اور پرندے سب قطاروں میں رہتے۔ تخت کے ارد گرد شاہین اڑتے اور نیچے زمین پر گھوڑوں اور سپاہیوں کے جتھے ساتھ ساتھ چلتے۔ جب یہ قافلہ کسی شہر سے گزرتا تو وہاں کے لوگ حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتے۔ بادل کی مانند چھایا قافلہ گزرتا اور دھرتی لرزتی محسوس ہوتی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کے ساتھ ایک وسیع میدان میں قیام فرمایا۔ یہ قیام عام قیاموں سے مختلف تھا۔ اس بار ان کے حکم پر جنات کو حکم ملا کہ ایک ایسی عمارت تیار کریں جو پہلے کبھی نہ بنی ہو۔ حکم دیا گیا کہ ستون بلند ہوں، چھتیں آسمان کو چھوتی ہوں اور اندرونی حصے میں ایسی تزئین ہو کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ جنات نے پہاڑوں کو کاٹ کر بڑے بڑے پتھر نکالے، ان پر کندہ کاری کی اور ان ستونوں کو اس انداز میں نصب کیا کہ ایک ہال وجود میں آیا جس میں روشنی کا کھیل عجیب تماشا دکھاتا۔ جب سورج کی کرنیں ان ستونوں پر پڑتی تو وہ سونے کی طرح چمکنے لگتے اور پورا ہال نور سے بھر جاتا۔ اسی دوران حکم دیا گیا کہ بڑے بڑے دیگچے تیار کیے جائیں۔ دیگچے تانبے اور پیتل کے بنائے گئے اور ان کا حجم اتنا تھا کہ ایک دیگچے میں بیل کے برابر جانور پکایا جا سکتا تھا۔ جنات ان دیگچوں میں کھانا تیار کرتے اور فوج کے ہزاروں سپاہی اس میں سے سیر ہوتے۔ برتنوں کی قطاریں ہال کے ایک کونے میں رکھی جاتی اور ان پر پہرے دار مقرر ہوتے تاکہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ایک دن دربار میں ایک قافلہ آیا۔ اس قافلے نے نذرانے پیش کیے۔ ان نذرانوں میں سے ایک صندوق بھی تھا جس میں قیمتی جواہرات تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان جواہرات کو خزانے میں رکھا جائے۔
خزانہ ایک ایسا مقام تھا جو عام آنکھ سے اوجھل رہتا۔ جنات نے زمین کے اندر ایسے راستے بنائے تھے جن سے خزانے کے دروازے تک پہنچا جا سکتا تھا۔ وہ دروازہ لوہے اور پیتل کی مضبوط سلاخوں سے بند کیا جاتا اور اس پر پہرے دار جنات کھڑے رہتے۔ خزانے کے اندر سونے کے ڈھیر، چاندی کے انبار اور نایاب پتھر ایسے ترتیب سے رکھے گئے تھے کہ دیکھنے والا دم بخود رہ جاتا۔ اسی زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک آدمی اپنے ساتھ دوسروں کو لے کر آیا اور کہتا کہ یہ زمین میری ہے اور فلاں شخص نے مجھ سے چھین لی ہے۔ دوسرا شخص بھی ساتھ تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ زمین میری ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر دعوے اور دلائل دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ زمین کے اس حصے کو کھودا جائے۔ جب کھدائی کی گئی تو نیچے پرانی ہڈیاں نکل آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ زمین اس کی ہے جس کے اجداد یہاں دفن ہیں۔ یوں ایک جھگڑا ختم ہوا اور انصاف کا فیصلہ سب کے سامنے آ گیا۔ جنات کو طرح طرح کے کاموں میں لگایا گیا تھا۔ کچھ سمندر کے اندر اتر کر قیمتی موتی اور مرجان نکالتے، کچھ زمین کی تہوں سے تانبے کی کانیں کھودتے، کچھ پہاڑوں کو تراش کر محلات تیار کرتے۔ ان محلات کے در و دیوار ایسے ہوتے کہ دیکھنے والا ان کی بلندی اور کاریگری سے خوف زدہ ہو جاتا۔ ستونوں پر کندہ کاری، دروازوں پر قیمتی دھاتوں کی چڑھائی اور دیواروں پر ایسی تصویریں جو نگاہ کو اپنے اندر کھینچ لیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر دست ہوتا۔ ایک دن آپ نے حکم دیا کہ خاص محل تیار کیا جائے جس کا فرش شیشے کا ہو۔ جب فرش مکمل ہوا اور اس پر پانی بہایا گیا تو وہ ایک جھیل کی مانند دکھائی دیتا۔ لوگ جب اس پر چلتے تو سمجھتے کہ یہ پانی ہے اور اپنے کپڑے سمیٹ لیتے، مگر حقیقت میں وہ شیشہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا۔ ایک بار ہوا کے دوش پر تخت چل رہا تھا کہ نیچے وادی میں پرندوں کے جھنڈ نظر آئے۔ پرندے منظم انداز میں قطاریں بنا کر اڑ رہے تھے۔ ہر پرندہ اپنی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سب کی زبان سمجھتے تھے۔ جب وہ فضا میں گزرتے تو پرندے شور مچاتے، مگر ان کے شور میں بھی ترتیب ہوتی۔ کوئی پانی کی سمت بتاتا، کوئی خطرے کی خبر دیتا، کوئی لشکر کی حفاظت کرتا۔ لشکر کے سپاہی حیرت سے یہ سب دیکھتے کہ کس طرح ہر مخلوق ایک ہی حکم کے تابع ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا رعب ایسا تھا کہ ان کے نام سے ہی دشمنوں پر خوف طاری ہو جاتا۔ بڑے بڑے بادشاہ اپنے قاصد بھیجتے اور صلح کی درخواست کرتے، تحائف کے ڈھیر بھیجے جاتے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار ان سب کو اللہ کی طرف منسوب کرتا۔ جنات کے درمیان سخت قوانین نافذ تھے۔ جو جنات نافرمانی کرتے انہیں بیڑیوں میں جکڑ کر کلوں میں قید کر دیا جاتا۔ ان قید خانوں کے مناظر سخت تھے۔ جنات لوہے کی زنجیروں میں بندھے تڑپتے رہتے۔ یہ منظر ہر ایک کو لرزا دیتا کہ ایک نبی کے حکم کے آگے وہ طاقتور مخلوق بھی بے بس ہے۔ ایک دن آپ نے حکم دیا کہ سمندر کے قریب ایک عظیم معبد تیار کیا جائے۔ جنات نے پہاڑوں کو کاٹ کر ستون نکالے اور انہیں سمندر کے کنارے نصب کیا۔ ان ستونوں کے بیچ ہال تیار ہوا جس کی چھت آسمان سے باتیں کرتی تھی۔ جب یہ عمارت مکمل ہوئی تو لوگ دور دور سے اسے دیکھنے آتے۔ اس کے دروازے پر بڑے بڑے جنات پہرے دیتے۔ یہ معبد عبادت اور دعا کا مرکز بنا۔ یہ وہ دن تھے جب سلطنت کی شان و شوکت اپنی بلندیوں پر تھی۔ انسانوں کی قطاریں، جنات کے جتھے، پرندوں کے سائے، خزانے کے انبار اور محلات کی چمک، سب کچھ ایک ساتھ نظر آتا۔ تخت پر بیٹھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سب کچھ حرکت کرتا اور رک جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اپنی عظمتوں کے ساتھ جاری تھی۔ ہر صبح تخت پر جلوہ افروز ہونا، لشکر کا معائنہ کرنا، جنات کو مختلف کاموں میں لگانا اور انسانوں کے درمیان فیصلے کرنا ان کے معمولات میں شامل تھا۔ جنات ان کے حکم سے بڑے بڑے محلات تیار کرتے، کانوں سے خزانے نکالتے، سمندروں کی گہرائیوں میں جا کر موتی اور مرجان لاتے اور لوہے اور تانبے کے بڑے بڑے برتن تیار کرتے۔ جب لشکر حرکت کرتا تو منظر ایسا ہوتا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک عظیم کارواں رواں دواں ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ بیت المقدس کے لیے ایک عظیم عبادت گاہ تیار کی جائے۔ یہ وہ تعمیر تھی جسے دنیا نے اپنی آنکھوں سے سب سے عظیم عمارت کے طور پر دیکھا۔ جنات نے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر بڑے بڑے پتھر نکالے، ان پر نقش و نگار کیے اور ستون تیار کیے۔ وہ ستون اتنے عظیم تھے کہ انسان ان کی بلندی دیکھ کر دہل جاتے۔ ان ستونوں کے اوپر چھت ڈالی گئی اور دیواروں پر سونے اور چاندی کی پٹیاں جڑ دی گئیں۔
جب سورج کی کرنیں ان پر پڑتی تو پورا حال نور سے بھر جاتا۔ اسی دوران حکم دیا گیا کہ بڑے بڑے حوض تیار کیے جائیں، ان میں پانی بھرا جائے اور کناروں پر تانبے اور پیتل کے برتن رکھے جائیں۔ ان برتنوں کا حجم اتنا تھا کہ بیل کے برابر جانور ان میں پکایا جا سکتا تھا۔ لشکر کے ہزاروں سپاہی انہی دیگچوں سے کھاتے اور اپنی قوت برقرار رکھتے۔ جنات دن رات کام میں لگے رہتے اور ان کی قطاریں بیت المقدس کے اطراف میں دیکھی جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انصاف کی مثالیں روزانہ قائم ہوتی۔ کبھی زمین کا جھگڑا پیش آتا، کبھی وراثت کا معاملہ، کبھی کسی عورت اور بچے کے درمیان تنازع۔ ان کے فیصلے اتنے واضح اور فوری ہوتے کہ لوگ حیران رہ جاتے۔ ایک دن کچھ لوگ حاضر ہوئے اور کہا کہ فلاں شخص نے ہماری کھیتی برباد کر دی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کو سنا، کھیت کا معائنہ کیا اور فوراً فیصلہ کیا کہ نقصان کا ازالہ کس طرح سے کیا جائے۔ ان کا ہر فیصلہ عدل اور حکمت کی گواہی دیتا۔ ہوا ان کے حکم کے تابع تھی۔ جب وہ سفر کا ارادہ کرتے تو تخت پر بیٹھتے اور حکم دیتے کہ فلاں سمت جانا ہے۔ ہوا اڑتی اور تخت کو ساتھ لے کر پرواز کرتی۔ لشکر کے سپاہی ساتھ ساتھ چلتے، پرندے اوپر سایہ کرتے اور منظر ایسا ہوتا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک عظیم سلطنت رواں ہے۔ کبھی وہ دنوں کا سفر لمحوں میں طے کر لیتے، کبھی مہینوں کا فاصلہ چند گھنٹوں میں طے ہو جاتا۔ ان کے حکم پر جنات نے ایسے محلات بھی تیار کیے جن کے فرش شیشے کے تھے۔ ان پر پانی بہایا جاتا اور وہ جھیل کے مانند دکھائی دیتے۔ لوگ جب ان پر چلتے تو سمجھتے کہ یہ پانی ہے اور اپنے کپڑے سمیٹ لیتے، مگر حقیقت میں وہ شیشہ ہوتا اور یہ منظر دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا۔ ان کے خزانے بے شمار تھے۔ جنات سمندروں کی گہرائیوں سے قیمتی موتی نکالتے، پہاڑوں سے جواہرات لاتے اور خزانے کے دروازوں پر ڈھیر کرتے۔ خزانے ایسے مقامات پر رکھے گئے تھے جو عام آنکھ سے اوجھل رہتے۔ ان کے دروازے لوہے اور پیتل کی سلاخوں سے بند کیے جاتے اور ان پر پہرے دار جنات کھڑے رہتے۔ خزانے کے اندر سونے کے انبار، چاندی کے ڈھیر اور قیمتی پتھر ترتیب سے رکھے گئے تھے۔ یہ سب عظمت اور شان و شوکت اپنے عروج پر تھی کہ وہ دن بھی آیا جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات بسر کیے۔ وہ بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ جنات دن رات کام کر رہے تھے۔ بڑے بڑے ستون اٹھائے جا رہے تھے، دیواروں پر نقش و نگار ہو رہے تھے اور محلات کے دروازے نصب کیے جا رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے تھے اور ہاتھ میں عصا تھامے ہوئے کام کی نگرانی کر رہے تھے۔ جنات سر جھکائے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے اور کوئی بھی سر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ انہی لمحوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔ وہ عصا کے سہارے تخت پر بیٹھے رہے، ان کی آنکھیں جھکی رہیں اور جسم پر سکوت طاری رہا۔ جنات سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہ اپنا کام کرتے رہے۔ کوئی نافرمانی نہ ہوئی اور کوئی رکنے کی جرت نہ کر سکا۔ دن گزرتے گئے، مہینے بیت گئے، جنات دن رات محنت کرتے رہے۔ بیت المقدس کی تعمیر جاری رہی اور حضرت سلیمان علیہ السلام خاموشی سے تخت پر عصا کے سہارے بیٹھے رہے۔ آخرکار ایک دن عصا دیمکوں نے کھا لیا۔ جب عصا ٹوٹا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر پڑا۔ تب سب کو معلوم ہوا کہ وہ تو کب کے وفات پا چکے تھے۔ جنات حیرت اور خوف سے لرز گئے۔ انہیں معلوم ہوا کہ وہ اتنے دن تک محنت کرتے رہے، حالانکہ وہ آزاد ہو سکتے تھے، مگر ان کی نافرمانی اس وقت تک ظاہر نہ ہوئی جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ نظر آتے رہے۔ یہ منظر دیکھ کر سب پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ایک عظیم بادشاہ اور نبی کا اختتام ایسے ہوا کہ وہ اپنی سلطنت اور عظیم تعمیرات کی نگرانی کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جنات حیران تھے کہ ان کی محنت کے پیچھے کتنی حکمتیں چھپی تھیں۔ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا راز تب کھلا جب عصا زمین پر ٹوٹ کر گرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کی نگرانی کر رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سلطنت کی شان اپنے عروج پر تھی۔ جنات ستون کھڑے کر رہے تھے، دیواروں پر کندہ کاری ہو رہی تھی اور شیشے کے فرش بنائے جا رہے تھے جو پانی کی جھیل جیسے دکھائی دیتے تھے۔ محلات کے اطراف میں بڑے بڑے حوض تیار ہو چکے تھے جن میں پانی بھرا گیا تھا اور ان کے کناروں پر پیتل کے بڑے برتن رکھے گئے تھے۔ یہ سب کچھ اس عظیم نبی کے حکم پر ہو رہا تھا جس کی زبان پر اللہ کے الفاظ تھے اور جس کی سلطنت پر جن و انس اور ہوا سبھی تابع تھے۔ اس دن بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے تھے، ہاتھ میں عصا تھا اور نگاہیں ان جنات پر جمی ہوئی تھی جو دن رات کام میں مصروف تھے۔
وہ بڑے بڑے پتھروں کو تراش رہے تھے، ان میں قیمتی دھاتیں جڑ رہے تھے اور ستونوں کو آسمان کی بلندی تک کھڑا کر رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رعب ایسا تھا کہ کوئی سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے کی جرات نہ کرتا، ہر ایک اپنے کام میں لگا رہتا۔ انہی لمحوں میں ان کی روح قبض کر لی گئی، وہ اپنے عصا کے سہارے تخت پر ہی بیٹھے رہے، چہرے پر وہی جلال، وہی سکوت، وہی رعب قائم رہا۔ جنات یہ سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، اسی لیے نہ کسی نے نافرمانی کی اور نہ کوئی رکا۔ دن گزرتے گئے، ہفتے بیت گئے، مہینے گزر گئے، منظر وہی رہا۔ ایک نبی اپنے تخت پر عصا تھامے بیٹھے تھے اور ان کے غلام جنات مسلسل کام میں لگے رہے۔ آخر کار وہ لمحہ آیا جب عصا کو دیمکوں نے کھا لیا، عصا ٹوٹا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر پڑا۔ تب سب کو معلوم ہوا کہ وہ کب کے وفات پا چکے تھے۔ جنات کی قطاروں میں کھلبلی مچ گئی، ان کے چہروں پر خوف اور حیرت کے ملے جلے آثار تھے۔ وہ جان گئے کہ وہ نبی کی نگرانی میں نہیں بلکہ ان کی موت کے بعد بھی ان کے رعب کے سائے تلے کام کر رہے تھے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ بنی اسرائیل کے لوگ بیت المقدس کی طرف دوڑے، فوجیں خاموشی سے سب بستہ کھڑی تھیں، پرندے فضا میں چکر لگا رہے تھے، گویا ماحول بھی سوگوار تھا۔ محلات کے بڑے دروازے کھولے گئے اور لوگ اندر داخل ہو گئے۔ سب کی نظریں اس جگہ پر گئیں جہاں عصا ٹوٹا اور ایک نبی کا جسم زمین پر آ گرا تھا۔ رونے والوں کی آوازیں بلند ہوئیں اور فضا سسکیوں سے بھر گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی تدفین بیت المقدس میں کی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ تخت جس پر بیٹھ کر وہ انسانوں اور جنات کو حکم دیا کرتے تھے اب خالی تھا۔ وہ دربار جس میں انصاف کے فیصلے ہوتے تھے اب وہ خاموش تھا۔ جنات جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے اب آزاد ہوئے، مگر ان کے دلوں پر ہمیشہ کے لیے رعب قائم رہا کہ کس طرح ایک نبی کے حکم نے انہیں برسوں قابو میں رکھا۔ شہر کے لوگ حیران تھے کہ وہ نبی جس کے اشارے پر ہوا تخت کو اٹھا لیتی تھی، جس کے حکم پر سمندر خزانے نکالتے تھے، جس کے سامنے پرندے صفیں باندھتے تھے، وہ خاموشی سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں ایک خلا پیدا ہو گیا، کوئی بھی ان کی جیسی حکمت اور اقتدار نہ رکھ سکا۔ سلطنت کے آثار باقی رہے، محلات قائم رہے، بیت المقدس کی عمارت اپنی جگہ کھڑی رہی، خزانے محفوظ رہے، مگر وہ شان اور وہ رعب ختم ہو گیا جو صرف ایک نبی کو حاصل ہوتا ہے۔ لوگ بیت المقدس آتے، ستونوں کو دیکھتے، شیشے کے فرش پر چلتے، بڑے بڑے دیگچوں کو دیکھ کر لرز جاتے اور کہتے کہ یہاں کبھی ایک ایسا بادشاہ بیٹھتا تھا جو نبی بھی تھا اور جس کی سلطنت جنوں انس اور پرندوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے بعد سب کچھ بدل گیا، حکمران بدلتے رہے، مگر وہ عدل، وہ حکمت، وہ معجزات دوبارہ کبھی نظر نہ آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد ان کی یاد ہر چیز میں باقی رہی۔ ان کے بنوائے ہوئے محلات، ان کے حکم سے تیار کیے گئے خزانے، ان کے تخت کا جاہ و جلال سب ایک داستان کی صورت میں زندہ رہا۔ لوگ جب بیت المقدس کے اطراف جمع ہوتے تو ایک دوسرے کو وہ واقعات سناتے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ وہ کہتے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ہوا ان کے حکم پر چلتی تھی، کس طرح پرندے ان کی زبان کو سمجھتے تھے، کس طرح جنات زنجیروں میں جکڑے جاتے تھے، اور کس طرح ایک نبی اپنے تخت پر بیٹھ کر انصاف کے فیصلے سناتا تھا۔ ان کے بعد بنی اسرائیل کے لیے وہ دن ایک یادگار بن گئے۔ ان کی تاریخ کا سب سے روشن باب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تھی اور ان کی وفات کا منظر سب کے دلوں کو دہلا دینے والا تھا۔ وہ دنیا سے یوں رخصت ہوئے کہ تخت پر بیٹھے رہے، جنات کو کام میں لگائے رکھا، اور جب عصا ٹوٹا تو راز کھل گیا۔ اور یہ وہ اختتام تھا کہ جس نے ان کے بعد آنے والے ہر شخص کو حیرت میں ڈال دیا۔